میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، وہ کہنے لگیں کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں کا ایسا ماحول ہے کہ جب وہ ناپاکی سے ہوتی ہیں تو ان سے کھانا نہیں بنوایا جاتا ہے، 5 دن 7 دن وہ بالکل برتنوں کو ٹچ نہیں کر سکتی، وہ بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، اگر وہ بستر پر یا چارپائی پہ بیڈ پر بیٹھی ہوں تو ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، اور جو بچے ہیں یہاں تک کہ بچے بھی ان سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو تو جواب دے دیا، لیکن مجھے خیال آیا کہ میں آپ لوگوں سے اس مسئلے کو ضرور شیئر کروں تاکہ جو عورتیں پیریڈ کی حالت میں کن کاموں کو کر سکتی ہیں، کن کاموں کو نہیں کر سکتی ہیں، اور کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی ہیں، اس مسئلے کو میں اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ تو میں نے ضروری سمجھا، اس لیے اس مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دیکھیے، یہ جو معاملہ عورتوں کی بلیڈنگ کا، ناپاکی کا، پیریڈ کا ہوتا ہے، یہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ عورتیں جو اپنی بہو کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان خواتین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ظاہر ہے سب کے ساتھ، یہ تو ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، تو یہ سبھی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو شریعت میں کیا چیز ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی بڑی ناقدری تھی۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زمانے جاہلیت میں باپ اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا، بیٹی کا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اپنی بیٹی کا شادی کرنا تو چھوڑو، وہ لوگ زمین کے اندر بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان ہماری جان ہمارے آقا علیہ السلام پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایسی تعلیم دی، اس طرح سے ان کو سنوارا، اس طرح سے ان کی تربیت کی کہ وہ باپ جو اپنی بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر رہے تھے، وہ بچیوں کو گلے سے لگاتے نظر آنے لگے، وہ باپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے نظر آنے لگے، وہ باپ اپنی بیٹیوں کی عزت اور بیویوں سے اخلاص اور محبت سے بات کرتے نظر آنے لگے۔ تو اسلام نے عورتوں کا بڑا مقام بتایا ہے، بہت بڑا مقام بتایا ہے۔ تو اگر کوئی عورت ناپاکی سے ہے، پیریڈ کی حالت میں ہے، تو کھانا بنا سکتی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور بیڈ پر بہت ساری خواتین، بہت ساری جگہ ایسا ماحول ہے، انہوں نے بھی جن کی کال آئی مجھے بتایا کہ بیڈ پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی، ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تم زمین میں بیٹھو، تم ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہو کہ تم چارپائی پہ بیڈ پہ بیٹھ سکو۔ تو کتنی غلط بات ہے۔ عورت کو اس حقارت سے دیکھنا، اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ عورت اگر کسی بھی طرح سے، چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو، پیریڈ کی حالت میں ہو، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس اب وہ ذلیل و خوار کی طرح چھوڑ دی جائے، اب اس کو آپ شوہر اس کے قریب نہیں آ سکتا، یا وہ اوپر نہ بیٹھے، زمین میں بیٹھے، یہ کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ساس یا جو لڑکی کے اور جو گھر والے ہیں، سسرال والے، اگر اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریت رواج، ماحول، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو تو جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، آپ کہو کہ ایسی کی تیسی، لوگوں کی کون کیا کہے گا کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے ہمیں اس بات سے مطلب ہے، ہمیں تو شریعت سے مطلب ہے۔ لوگوں کی ٹینشن لینا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دے گا اگر آپ شریعت پہ عمل پیرا ہو جائیں نا، اور لوگوں کی ٹینشنیں چھوڑ دیں، اور لوگوں کو آپ کبھی راضی نہیں کر پائیں گے، کبھی خوش نہیں کر پائیں گے۔ تو شریعت نے کوئی اس میں نفی کاموں میں عورتوں کی نہیں کی ہے۔ عورت کھانا بنا سکتی ہے، بیڈ پہ بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آج کل تو ایسا ماحول ہے نا کہ وہ ڈائپر اور تمام اس طرح کے سسٹم چل گئے ہیں جس سے اس بلیڈنگ کے اثرات بھی آپ کے بیڈ وغیرہ پر نہیں آئیں گے، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بس وہ جو نجاست ہے، وہ نجاست کا عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ناپاکی، وہ بلڈ کپڑوں میں نہ لگے، جن کپڑوں میں لگ جائے پھر وہ کپڑا وہ کسی کپڑے میں نہ لگے، باقی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ کھانا بنائے، ہسبینڈ کو چاہیے اس کے ساتھ آرام کرے، لیٹے، اس کو ٹچ کرنے میں، چھونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے بیڈ پہ بیٹھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جس طرح سے اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان لوگوں کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، کیونکہ شریعت نے جن چیزوں کو بتایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بلا وجہ کسی سے ان باتوں کو لے کے نفرت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔
सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाअल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।